جی سورہ ابراہیم ہے، مکی صورت ہے۔ پہلے تھوڑا سا اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں بیک گراؤنڈ۔ صورت کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور اس کا انکار کے خوفناک نتائج پر مبنی ہے۔ چونکہ عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس لیے صورت کے آخر سے پہلے رکوع میں ان کے پر اثر دعا نقل فرمائی گئی ہے، جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کو صاف صاف بیان کی تھی برائی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ مکی صورت ہے، 52 آیتیں ہیں اور 7 اس کے رکوع ہیں۔ دیکھیں، ہر صورت سے پہلے میں آپ کو اس کی آیتیں بتا دیتی ہوں کہ اس کی 52 آیتیں ہیں۔ اس چیز سے آپ کو کیا تسلی ملے گی کہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اب جو لوگ دورہ قرآن سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، ہم اپنے 4 5 6 قرآن ختم کر لیں گے اتنی دیر میں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم عربی میں ایک دفعہ خود ریڈ کر کے تو ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے اگر آپ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو ایک آیت پڑھنے کا 1000 آیتوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اب اس میں 52 آیتیں ہیں، تو اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو سوچیں کہ کتنی آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو پہلے بھی میں نے جیسے کہا، بے شک کوئی بات نہیں، آپ کا ایک قرآن پاک اپنا پرسن ختم ہو جائے وہ بھی بہت ہے، لیکن اس کو جو سمجھ کر پڑھیں گے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو دورہ قرآن میں اپنا جو ہے وہ نہ سستی کریں اور نہ دل چھوٹا کریں کہ میری اپنی عبادتیں، یہ بھی عبادت ہے، اس سے بڑھ کے اور عبادت کیا ہوگی انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ اے پیغمبر، یہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب غالب اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اب دیکھیں، اس کا قرآن کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے کر آتی ہے، یعنی ہمیں حقیقت کی پہچان کرواتی ہے۔ وہ اللہ کے اور آیت نمبر 2 ہے، وہ اللہ کے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور افسوس ہے کہ ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں کہ آیت نمبر 3 جو ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں اعتراض کا کوئی موقع ملے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ قرآن سنت میں ہمیں کوئی بات ان کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے تو اس کو اپنے باطل نظریات کی تائید کے لیے پیش کر دیں۔ آگے آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق اچھی طرح واضح کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور مختلف لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے نصیحت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر کا خوگر ہو، اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 4 میں دیکھیے گا کہ کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں اتارا ہے نا۔ اگر یہ کسی ایسی زبان میں ہوتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو اس کا معجزہ ہونا بالکل واضح ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر رسول کو اسی کی قوم کی مادری زبان میں
اس کے لیے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ظاہر ہے ان کی زبان میں آسانی سے بات سمجھا سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھا سکیں۔ اگر کسی اور زبان میں قرآن نازل کیا جاتا تو تم یہ اعتراض کرتے کہ اسے ہم کیسے سمجھیں، یعنی یہ تو اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ چنانچہ یہی بات ہے جو ان کو کہی گئی، تو یعنی یہ کسی طرح ایمان لانے والے نہیں تھے نا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 4 میں آگے بتایا کہ یعنی جو کوئی حق کا طلبگار بن کر اس کو پڑھتا ہے، یعنی ہم جیسی نیت سے اس کو پڑھیں گے نا ہمیں ویسے ہی ملے گا۔ اگر ہم کھولنے سے پہلے، ہم یہاں کلاس میں بیٹھنے سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس قرآن سے ہدایت نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دیں گے۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کھول کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا ملے گی۔ تو جو نیت کریں گے اسی کا اس کا صلہ ملے گا۔ یعنی جو کوئی حق کا طلبگار بن کر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو شخص ضد اور عناد کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں بھٹکا دیتے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے، آیت نمبر 6 اور 8 تک، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیے اسے یاد رکھو، اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آیت نمبر 7 میں ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین جانو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی ناشکری کریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز بذات خود تعریف والا ہے۔ اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی تمام قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں کہ اس سے مراد وہ قومیں بھی ہو سکتی ہیں جن کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی، اور وہ بھی جن کا معلوم ہے تفسیر۔ آیت نمبر 9 اور 10 دیکھ لیجیے گا۔ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایک ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت ہم کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ابھی دیکھیں آیت نمبر 10 میں ہے کہ مطلب یہ کہ عذاب الہی سے تمہیں نجات مل جائے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد تمہیں ساری زندگی پوری ہونے تک زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا رہے، یعنی تمہارے عذاب تم پر ٹل جائیں اور تم اسی طرح لائف کو جو ہے وہ انجوائے کرتے رہو۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک، ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہاری ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے۔ اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیے کہ
یعنی اگر تم اس بات کو مانتے ہو اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو تو مومن کو اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا بھروسہ جو ہے وہ صرف اللہ پر ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے 17 تک ہے۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا، ہر دھرم نامراد ہو کر رہا، اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے نہیں اتارے گا، موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 18 میں جو بات ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافر لوگ دنیا میں کچھ اچھے کام کرتے ہیں، مثلا غریبوں کی امداد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ لوگ ویلفیئر کے بہت کام کرتے ہیں نا، اور ہم بھی ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جو ہے یا امریکہ کے لوگ، انگلینڈ کے لوگ جو ہیں وہ بہت نیک کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نیک اعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہاں ثواب ملنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ظاہر ہے اچھے کام تو کرتے ہیں، عمل صالح، لیکن ایمان نہیں لائے، تو ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں، اور عمل صالح کے بغیر ایمان، دونوں چیزیں مشروط ہیں، اس کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیونکہ نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، لہٰذا آخرت میں ان کے نیک اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو یہی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے جیسے راکھ ہوتی ہے اور آندھی اسے اڑا کے لے جاتی ہے اور اس کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو ان کا کفر جو ہے وہ کل عدم کر دے گا، اور ان اعمال کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 18 سے 20 تک ہے۔ انہوں نے جو کمائی کی ہوگی اس میں سے انہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے۔ ان یشاء یذھبکم الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، 19 اور 20 آیت دیکھ لیجئے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس میں ہے کہ اور کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق لے آئیں، ان لوگوں کو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ اپنا کام جو ہے وہ ان سے لے لیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو مخلوق ایک مرتبہ وجود میں آ چکی ہو اس پر موت طاری کر کے اسے زندہ کر دینا اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے مشکل کام کرنے پر قادر ہیں تو کیا اس دوسرے کام کی طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ بات یہاں پر آیت نمبر 21 اور 22 دیکھ لیجئے۔ اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے بڑائی دکھانے کے لیے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لوگے؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں اب ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی جب وہاں جہنم میں پہنچ جائیں گے تو انسان کے نہ چیخنے کا فائدہ ہوگا نہ صبر کا، بلکہ وہ ٹھکانہ اب اس کا ہمیشہ کا ہوگا۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا کیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کے خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس کا اختیار نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنا آپ کو ملامت کرو، نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو، تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا ہے، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے ظلم
ظلم کیا تھا ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کنورسیشن ہے نا انسان کی اور شیطان کی، اب یہ کنورسیشن کیا ہوگی کہ وہ جب جہنم کے کنارے پہ لے کر پہنچ جائے گا نا، تو پھر اب وہ کہے گا کہ دیکھو اب تم یہاں میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی نا، میں تمہیں کھینچ کر تو نہیں لایا تھا، یا میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی۔ اگر میرے کہنے میں آ کر تم نے میری بات مانی اور اس جہنم میں پہنچ گئے ہو تو ٹھیک ہے، اب تم بھی اس جہنم میں رہو اور میں بھی اس میں رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان کو شریک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ تو شیطان اس وقت کیا کہے گا کہ اب میں تمہارے اس طریقہ کار کے صحیح ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ تو دیکھیں آج ہم جو غلط کام کرتے ہیں نا، ہم اس میں شیطان کو بلیم کرتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے ایسا کروایا، شیطان نے کروایا۔ شروع میں جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے انسان کو واضح بتا دیا، کھول کے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں تو بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ خود ہی اس نے کہا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میری باتوں میں نہیں آنا۔ اب وہاں جب پہنچ جائیں گے نا تو جو کنورسیشن ہوگی یہ کہے گا دیکھو میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی اپنے راستے کی طرف آنے کی، میں تمہیں پکڑ کے گھسیٹ کے تو نہیں لایا تھا۔ تو آج دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے نا کہ جب ہمارے پاس کوئی انویٹیشن آتا ہے کسی کا، تو ہمارے پاس صرف ایک انویٹیشن آتا ہے، ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری اس خوشی میں یا اس گناہ کے کام میں آپ ہمارے شریک ہوں۔ اب جانا نہ جانا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ انویٹیشن کے ساتھ کوئی آتا نہیں کہ ہمیں رسیوں سے جکڑ کے زبردستی لے جائے گا کہ آپ ہماری اس مجلس میں ضرور جا کے شریک ہوں۔ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے نا کہ آئے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو مجالس بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے گواہی دیں گی کہ اللہ ہم مجبور تھے اور یہ اس مجلس میں شریک ہوا۔ تو آج اگر شیطان کی طرف سے کوئی بلاوا آتا ہے، کوئی میوزک پارٹی ہے، کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے، یا کوئی مائیوں مہندی، اس طرح کی جو بھی خرافات ہیں جو کافروں کے طور طریقے ہیں، اگر ہمارے پاس انویٹیشن آتا ہے، چوائس ہمارے پاس ہے کیا یہ ہم رب کی بات مانتے ہیں، ہم اس میں جاتے ہیں، یا ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، ہم اس میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن کل شیطان بھی جو ہے وہ بالکل بری الذمہ ہو جائے گا، کہے گا میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، میں تمہیں کھینچ کر تو نہیں لایا تھا، اب تم نے انکار کیا، میری بات مانی، تو بس ٹھیک ہے، اب جب تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا لیا تھا تو اب میں بھی تم سے اس بات کا انکار کرتا ہوں، اب تم بھی اس جہنم میں رہو اور میں بھی اس جہنم میں رہوں گا، اور اس طرح شیطان جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے، آیت نمبر 23، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اپنے پروردگار کے حکم سے، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں بھی استقبال کیسے سلام سے ہوگا؟ جو دنیا میں سلام کے عادی ہوتے ہیں اور دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، وہی لوگ اس چیز کے عادی ہوں گے جو جنت میں جا کر بھی پھر سلام کریں گے۔ آیت نمبر 24 دیکھ لیجیے گا، الم تر کیف تحیتہم فیہا سلام، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال کریں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسے مثال بیان کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 24 کی جو تفسیر ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، جس کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ زمین میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوتی ہیں، اور تیز ہوائیں اور آندھیاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں۔ اس طرح جب توحید کا کلمہ انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے تو ایمان کی خاطر اسے کیسی ہی تکلیفوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ آپ دیکھیں چنانچہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی اذیتیں دی گئیں، لیکن توحید کا جو کلمہ ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، اس میں مصائب کی ان آندھیوں سے ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ تو کھجور کے درخت کی صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں اور زمین کی کثافتوں سے دور رہتی ہیں۔
तो इसी तरह जब तौहीद का कलमा मोमिन के दिल में पेवस्त हो जाता है तो उसके तमाम नेक काम जो दर हकीकत इसी कलमे की शाखें हैं आसमान की तरफ बुलंद होते हैं, यानी अल्लाह ताला तक पहुंचकर उसकी खुशनुदी हासिल कर लेते हैं और दुनिया परस्ती की कसावतों या गंदगियों से दूर हो जाते हैं। इसी तरह से नापाक कलमा आयत नंबर 26 में है, अपने रब के वमसल कलमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। और नापाक कलमे की मिसाल ख़राब दरख्त की तरह है जिसे ज़मीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए, इसमें ज़रा बराबर भी जमाव नहीं होता। जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको इस मज़बूत बात से दुनिया की ज़िंदगी में भी जमा देता है और आखिरत में भी। अब देखिए आयत नंबर 26 की तफसीर में क्या है। नापाक कलमे से मुराद कौन सा है? मुराद उसकी एक मिसाल जो है वह ख़राब दरख्त की तरह है। ख़राब दरख्त की क्या होती है? कोई जड़ नहीं होती ना, किसी जगह पे मजबूती से नहीं टिका होता, बल्कि वो झाड़ झंकार की शक्ल होती है। जो खुदरो होती है ना बूटियाँ, वो ख़ुद ब खुद उगाती हैं और उनके कोई जो है वो तने नहीं होते, कोई उनकी जड़ें नहीं होती और उसे हर शख्स आसानी से उखाड़ देता है। इसी तरह काफराना अक़ीदों की कोई अक़ली या नकली बुनियाद नहीं, उनकी तरदीद आसानी से हो जाती है। अनकरीब बताया कि मुसलमानों को ये तसल्ली दी जा रही है कि कुफ्र शिर्क के जिन अक़ीदों ने आज मुसलमानों पर ज़मीन तंग की हुई है, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब उनको हर तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, जैसे झाड़ झंकार को उखाड़ कर फेंका जाता है। आगे आयत नंबर 27 से 31 तक देख लीजिएगा तर्जुमा। और ज़ालिम लोगों को अल्लाह भटका देता है और अल्लाह अपनी हिकमतों के मुताबिक जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल डाला और अपनी कौम को तबाही के घर पे ला उतारा, जिसका नाम जहन्नुम है, वो उसमें जलेंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के साथ उसकी खुदाई में कुछ शरीक बना लिए ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करें। इनसे कहो थोड़े से मज़े उड़ा लो, क्योंकि आखिरकार तुम्हें जाना जहन्नुम में ही है। मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और हमने जो रिस्क दिया है उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करें, कामों में खर्च करें। और ये काम उस दिन के आने से पहले पहले कर लें जिसमें ना कोई ख़रीद फ़रोख्त होगी और ना कोई दोस्ती आएगी। अब देखें इन्हीं जो आज के लेक्चर है और पीछे से भी हम पढ़ रहे हैं, बार बार थोड़ी थोड़ी आयत के बाद अल्लाह ताला हमें दो चीज़ों का हुक्म जो है वो दे रहा है। बार बार एक चीज़ की रेपिटिशन है कुरान पाक में, एक कि नमाज कायम करो और उसके साथ जिस चीज़ को जोड़ा कि जो हमने माल तुम्हें दिया है, अल्लाह ने कहा कि इसे एलानिया भी खर्च करो और पोशीदा। यानी अगर माल हमारे हाथ में है तो कल भी हमने जैसे लेक्चर में सुना था कि ये माल जो है हम ये कहते हैं कि हम इसके जो है वारिस हैं, नहीं, हम नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला उस माल का वारिस है और हमें उसे उसके हुक्म के मुताबिक ख़र्च करना चाहिए। वो जब चाहे हमें दे दे और जब चाहे हमसे ले ले, हमारा इस पर कुल्ली इख्तियार नहीं है। लिहाजा हमें इस माल को ऐसे ही खर्च करना है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। हक़ूक़ुल्लाह में भी अल्लाह का हक़ निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करें और इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं अपने उनका भी सारा हक़ अदा करें जो खून के रिश्तेदार हैं। उसके बाद आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 32 से 35 तक। अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है और आसमान से पानी बरसाए, फिर उसके ज़रिए तुम्हारे रिज़्क़ के लिए फल उगाए, कश्तियों को तुम्हारे लिए राम कर दिया ताकि वो उसके हुक्म से समंदर में चलें। और वो दरियाओं को भी तुम्हारी खिदमत पर लगा दिया और तुम्हारी खातिर सूरज और चाँद को इस तरह काम पर लगाया कि वो मुसलसल सफ़र में हैं, और तुम्हारी खातिर रात और दिन को भी काम में लगाया। और तुमने जो कुछ मांगा उसने उसमें से जो तुम्हारे लिए मुनासिब था तुम्हें दिया। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बहुत बेइंसाफ़ और नाशुक्रा है। आयत नंबर 35 देखें, आयत नंबर 34 और 35 देख लीजिएगा। वाता कमी कुल्ल मा सअलतुहुमा इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुब्नी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम।
حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی ناشکرا اور ناانصاف ہے۔ اور یاد کرو وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بت پرستی کریں۔ اب یہ دیکھیں آیت نمبر 35 میں کیا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا جو ہے رکھی اور متنبع کر دیا کہ وہ تو بتوں سے بت پرستی سے بیزار تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی ہم سے دعا کی تھی، پھر تم لوگوں نے کہاں سے بت پرستی شروع کر دی؟ یعنی یہ جو بت پرستی کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، تم ان کے طریقے پہ کہاں سے چل رہے ہو، انہوں نے تو نہ خود بت پرستی کی نہ اپنی اولادوں کو اس طرف آنے دیا۔ اور یہ بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوٹ کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ میرے پروردگار ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بہت بخشنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو انہوں نے اس بیاب و گیا وادی میں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو قبول کر لے، میرے گھر والوں کو قبول کر لے، اس لیے کہ یہ تیرے گھر میں آ کے نماز پڑھیں اور اس گھر میں ایسی کشش پیدا کر دے کہ جو اس گھر میں ایک بار آ جائے وہ بار بار اس گھر میں آئے اور انہیں یہاں کا پھلوں کا رزق دے۔ اب دیکھیں پھلوں کا رزق کیا ہے، اللہ نے ایسے دعائیں قبول کی کہ آج آپ وہاں جائیں تو دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے بے موسم کا، حالانکہ اپنا وہاں کوئی پھل بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں یہ آیات جب پڑھا کریں تو بہت دل سے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ کے دروازے، اللہ کے گھر کے دروازے ہم پر کیسے بند ہو گئے کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم اللہ کے گھر جائیں گے بھی یا نہیں، اور جب وہاں جاتے تھے ہم اس کی نعمتیں دیکھ کر جو ہے کتنا ہم شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن شاید دل میں اس طرح شکر نہیں آیا تھا کہ آج جب اس کے گھر کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو آج احساس ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کے گھر میں جا کر بھی ہم نے کیسی کیسی ناشکریاں کی، کیسی کیسی نافرمانیاں کی، چیزوں کی ناقدری کی، تو شاید آج اللہ نے ہم سے اس لیے یہ سب کچھ چھین لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی توبہ استغفار قبول کرتا ہے، تو بہت زیادہ دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے دوبارہ کھول دیں۔ آیت نمبر 21 سے دیکھ لیجیے گا جی، آیت نمبر 28 سے 42 تک۔ اے ہمارے پروردگار، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز۔ آیت نمبر 39 دیکھیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان رب لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جس نے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے، بے شک میرا رب بڑی دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا اور میری اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرما جو نماز قائم کرنے والے ہوں۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن کے لیے مہلت
صورت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب دیکھیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے دعا کی تھی نا، وہ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان کو اس وقت روک دیا گیا تھا یا نہیں روکا گیا تھا، بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ تمہارا باپ جو ہے آزر وہ ایک کافر ہے، اس لیے اس کے مغفرت کی دعا نہ کرو، اور پھر حضرت ابراہیم نے دوبارہ ان کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ آگے آیت نمبر 43 اور 44 دیکھیں، وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گے، اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ یعنی وہ کیا ہوگا، جہنم میں جا کر ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے، اور دنیا کی پلک جھپکنے کی نوبت جو ہے۔ اے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو کہ جب عذاب ان پر آ پڑے گا تو اس وقت یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے یہ کیا تم لوگ قسمیں کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ تو اس دن جب یہ اور مہلت مانگیں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب دنیا میں آنے کی مہلت دوبارہ نہیں ہے۔ تو آج یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک مہلت ہے کہ ہم اس میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، اس کے بعد یہ دوبارہ زندگی ہمیں وہاں جا کر نہیں ملے گی، اور نہ ہی دنیا میں آنے کی مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 45 سے 50 تک بلکہ 51 تک دیکھ لیجیے گا۔ اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ گئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دیں، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی ہی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز بھی کوئی خیال دل میں نہ لانا، اس لیے کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص تارکول کے بنے ہوئے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیں، تارکول کا لباس جب پہنا دیا جائے تو آپ سوچیں کہ تارکول جو ہے اس میں ایک دم آگ لگ جاتی ہے نا، تو یہ لباس ان کے جو ہوں گے جہنم والوں کے، وہ تارکول کے لباس ہوں گے، جس کی وجہ سے آگ کے شعلے جو ہے وہ اس سے اور بھڑکیں گے، اور لباس میں آگ ایسی لگے گی کہ وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ لیجزی اللہ کلو وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد 49 اور 50 آیت ہے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ جانے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں ہمارا الحمدللہ 13واں پارہ مکمل ہو گیا، اور سورہ ابراہیم یہاں ہم نے کی، سورہ ابراہیم بھی مکمل ہو گئی۔ آخر میں جو ایک پیغام ہے ہمارے سب کے لیے وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دی ہے، لہٰذا ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے کچھ نیک کام کر لیں جو ہماری آخرت بن جائے، کیونکہ جو اس دنیا سے چلا جائے گا وہ اس دنیا میں واپس دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ یا اللہ آپ کا بہت کروڑا بار احسان
کہ آپ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ یا اللہ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ اور مرتے دم تک اس قرآن کو ہمارے ہاتھوں میں رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔